کہ مدین کے علاقے کے پاس ہماری بستی میں ہمارا پتھر کا بنایا ہوا خدا ایک دن غائب ہو گیا، کسی نے اغوا کر لیا۔ دیکھو کیا لوگ تھے، گاؤں میں اعلان کروایا کہ ہمارا خدا چوری ہو گیا ہے، کسی نے اغوا کر لیا ہے، کوئی ہمارے خدا کو لے گیا ہے۔ ساری بستی نے مل کر 2-3 دن ڈھونڈا، 3 دن کے بعد وہ ایک کھیت میں پڑا ہوا ملا۔ ہم اس کو اٹھا کے لے آئے اور گاؤں کے چوک میں رکھ دیا اور پھر اس کی پوجا عبادت شروع کر دی۔ دوسرے دن پھر غائب ہو گیا، تو پورا گاؤں پھر اس کی تلاش کو نکلا کہ ہمارا خدا گم ہو گیا، خدا غائب ہو گیا۔ دوسرے دن جا کے دیکھا تو وہ ایک نالی میں پڑا ہوا تھا۔ اب گاؤں نے اس کو اٹھایا اور اس کو پانی سے اب خدا کو غسل دیا جا رہا ہے، دھویا، صاف کیا اور پھر رکھ دیا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ تیسرے دن پھر غائب ہو گیا، تو گاؤں اس کی تلاش کو نکلا تو دیکھا جنگل میں پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک کتا کھڑا ہے جو ٹانگ اوپر کر کے اس پہ پیشاب کر رہا ہے۔ تو اس وقت ساری بستی کا عقیدہ ٹوٹ گیا، کہنے لگی، سب نے کہا یہ خدا نہیں ہو سکتا جو اپنے آپ کو کتے کے پیشاب سے ڈوبنے سے نہیں بچا سکتا، یہ کیا ہمارے بیڑے پار لگائے گا، چلو محمد کے دربار میں کلمہ پڑھتے ہیں۔ ساری بستی آ کر اسلام میں داخل ہو گئی۔ ایک اور صحابی اسی طرح کا واقعہ ہے، کہتے ہیں تبوک کے علاقے میں کفر کی حالت کا واقعہ بتا رہے ہیں کہ جنگ ہوئی کسی دشمن کے ساتھ میں، تو ہمارا عقیدہ تھا کہ اگر خدا جیب میں ہو تو ہم جنگ ہار نہیں سکتے۔ وہ چھوٹے چھوٹے معبود بناتے تھے لکڑی کے یا پتھر کے، اس کو جیب میں رکھتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جب تک خدا جیب میں ہے تو پھر پلہ ہمارا بھاری رہے گا، ہمارا خدا ہماری مدد کرے گا۔ کہتے ہیں اچانک دشمن نے ہم پہ حملہ کیا اور ہم اپنے خداؤں کو جیب میں ڈالنا بھول گئے اور لڑتے لڑتے دور چلے گئے۔ تو ہم نے سوچا آج خدا تو ہمارے ساتھ ہے نہیں، ہم جیب میں ڈالنا بھول گئے تھے، اب کیسے جو ہے ہماری مدد آئے گی؟ تو کسی نے مشورہ دیا ہم نیا بنا لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کوئی چیز تو ہماری سمجھ میں نہیں آئی، ہمارے پاس میں کچھ آٹا تھا، ہم نے آٹے کو پانی میں بھگویا اور اس کی ہم نے ایک مورت بنائی اور کہا یہی ہمارا گوڈ خدا بھگوان ہے، اور اس کو ہم نے دھوپ میں سکھایا اور کہا ہمیں اس کی عبادت بھی شروع کر لی، اس کی پوجا بھی شروع کر لی، جس کو اپنے ہاتھوں سے آٹے سے بنایا۔ کہتے ہیں سب نے جو ہے آٹے کے بت بنائے اور پوجا شروع کر لی، لیکن کچھ دن گزرے کہ جو ہے ہمارے پاس سے کھانے کی چیزیں ختم ہو گئی۔ اس خدا سے ہم نے بہت مانگا لیکن اس نے ہماری مدد نہیں کی، تو ہم نے وہ بت جو آٹے کے بنے ہوئے تھے ان کو واپس پانی میں ڈالا اور ان کی روٹیاں پکا کر کھا گئے۔ تو کسی نے کہا کہ یار یہ ہمارے خدا نہیں ہو سکتے جن کو ہم نے پکایا اور کھا، چلو محمد کے دربار میں کلمہ پڑھنے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں جنگل میں تھا، میں نے ایک بت اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا اور وقت پر اس کی میں عبادت بھی کرتا تھا۔ ایک مرحلہ ایسا آیا کہ میرے پاس میں توشہ ختم ہو گیا، نہ پانی نہ کھانے کی کوئی چیز، تو میں نے اپنے اس بھگوان سے، اس مورت سے میں نے مانگنا شروع کیا کہ تو میرا خدا ہے، میری مدد کر، میں بھوکا پیاسا ہوں۔ کہتے ہیں دعا مانگی لیکن قبول نہیں ہوئی، خدا نے میری مدد نہیں کی۔ تو میرے دل میں آیا کہ انسان کو محنت بھی کرنی چاہیے اور پھر دعا کرنی چاہیے، چلو جنگل میں تلاش کرتے ہیں کہیں پانی ملے گا۔ کہتا ہے میں جنگل میں تلاش کرنے نکلا لیکن کہیں پانی نہیں ملا، کہیں پانی نہیں ملا۔ واپس آ کے دیکھا تو میرا جو وہ خدا تھا، جو بت تھا، جو مورت بنی ہوئی تھی، اس کے چہرے سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ تو میں نے خدا سے پوچھا کہ خود تو نہاتے ہو اور مجھے تو پلاتے بھی نہیں ہو، میں جنگل میں پیاس مر رہا ہوں اور تم خود نہاتے ہو، یہ پانی کہاں سے آتا ہے، مجھے پانی دو۔ کہتا ہے اس نے
میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا یہ ایسے نہیں بتائے گا، میں چھپ کے دیکھوں گا پانی آتا کہاں سے ہے۔ کہتا ہے میں ایک درخت کی اوٹ میں چھپ کے بیٹھ گیا کہ یہ نہاتا کہاں سے ہے۔ دیکھا میں نے تھوڑی دیر کے بعد ایک لومڑی آئی، ٹانگ اوپر کر کے اس کے منہ پہ موتنے لگی، تو میں نے کہا یہ خدا نہیں ہو سکتا، چلو محمد